السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے، اور ہاں، پروگرام کو آخر تک سنیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ جناب، خبریں تو بہت ساری ہیں۔ آج ایک آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اس پر کامران خان صاحب نے کافی تنقید وغیرہ بھی کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ تھی خان صاحب کی رحیم یار خان میں جلسہ۔ جناب، اتنا بڑا جلسہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رحیم یار خان جہاں اس وقت گرمی، شدید گرمی ہے، اور اس ماحول میں ایسا جلسہ ہونا وہ قابل ستائش ہے۔ کمال کر دیا رحیم یار خان کے لوگوں نے، اور اس کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں ان لوگوں نے کمال کر دیا۔ زبردست بہترین قسم کا جلسہ تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے خان صاحب کو دیکھا کہ ان کی جو قمیض ہے وہ شرابور ہوئی تھی پسینوں سے، اور لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بارش میں نہائے ہوئے ہوں، اور وہ اپنی تقریر کر رہے تھے۔ مور دین سوا گھنٹہ جو ہے خان صاحب نے اپنی تقریر کی، تقریباً مور دین سوا گھنٹہ، اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ خواتین کا ایک ہجوم تھا۔ یعنی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت سی خواتین ایسی تھیں جو دوپہر 1 بجے سے آگے جلسے میں بیٹھ گئی تھیں۔ اب آپ ذرا پوچھیں 1 بجے کتنی دھوپ ہوگی، کتنی تپش ہوگی، کتنا وہاں پر حبس ہوگا، لیکن بھائی شاباش ہے ان خواتین کو جنہوں نے آج کے جلسے میں شرکت کی۔ پھر ایک اژدہام تھا لوگوں کا، لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، زبردست تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو دیکھا کہ وہاں پر میں نے آج فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، میں نے نام ہی نام سنا تھا، لیکن جواں بخت جو ہے خسرو بختیار کے بھائی، ان کو فرسٹ ٹائم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیج پہ یہ شخص گھوم رہا ہے، یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا، مجھے پتہ لگا، اوہ یہ تو جواں بخت ہے۔ اچھا جی، چلیں، خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات کروائی گئی، وہاں کے لوگوں کی، مقامی لوگوں کی۔ خان صاحب بڑے پیار سے ملے۔ آج خان صاحب بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ پھر بعد میں خان صاحب جب ان چوروں ڈاکوؤں کی بات کرنے لگے تو خان صاحب ایک دم غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں جب بھی ہڑتال کی کال دوں گا، یا جب بھی میں کال دوں گا آپ کو ہڑتال کے لیے یا دھرنے کے لیے یا ایجیٹیشن کے لیے یا مارچ کے لیے، تو آپ لوگ تیار رہنا، اور میں ان کو ایسے ٹائم میں دوں گا جب یہ سمجھیں گے کہ جی خان صاحب اب بیٹھ گئے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میرا جو ذاتی تجزیہ ہے ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ، میرا تجزیہ یہ کہ خان صاحب ان کو جو ہے نا وہ گیدڑ بھپکیاں دے دے کے مار رہے، اور خان صاحب وہ گلاٹیاں مار مار کے ان کو صحیح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہیں گے جی اب ہم بس تیار رہنا مانے اب رانا ثناء اللہ کیا ہر روز کیا کنٹینر لگائیں گے اسلام آباد میں، تو لیکن ایسی سچویشن پیدا کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے دل و دماغ پہ جو ہے وہ خان صاحب رہیں، اور ایک جلسہ، مطلب کہ وہ جو جلسہ ہوتا ہے، جب جلسہ آتا ہے تو پھر یہی کرتے ہیں کہ جی ہر طریقے سے جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ خان صاحب جو ہے اپنی عوام سے کہتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی کیا انہوں نے کیا، کیا نہیں کیا، پھر مریم کا، پھر دوسروں کا، سب چیزیں بتاتے ہیں۔ آج تو خان صاحب نے 2-3 نئے کلپ پیش کیے۔ ایک تو وہ تھا جو کسی خاتون کو شہباز شریف صاحب انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ انٹرویو میں جو ہے کہہ رہے تھے کہ بڑی مہربانی ہوگی، خان صاحب نے کہا بڑی مہربانی ہوگی، ہمارا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، آپ ہمیں امداد دلوائیں اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اپنے کیمروں کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائیں، ہم مر رہے ہیں، ہم بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ بتائیں ایسا پرائم منسٹر، خان صاحب نے کہا واقعی پرائم منسٹر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن سازشی لوگوں کے تحت آپ اقتدار میں آئے ہو، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی خان صاحب کو ہٹانے کی، آپ اب وہ کیا دے رہے ہیں؟ میں برطانیہ میں رہتے ہوئے مجھے 32 سال ہو گئے، میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ اردو میں ہے نا کہ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا یہ کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی، نہیں دیتے، تو یہاں پر ایک مثال ہے، لیکن وہ بڑی اوکورڈ لگے گی، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ یہاں پر یہ لوگ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو یہ امریکن لوگ ہیں یا جو بھی یورپین لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان کا ہے کہ یہ کسی کو فری میں بھی نہ دیں۔ جب شہباز شریف صاحب نے سازش کی عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے، تو وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ وہ ان سے کیا اپنے مطالب یا اپنے کیا مطلب نکالیں گے،
اور خان صاحب کو گرانے میں جو ہے جتنا قصوروار شہباز شریف ہیں اتنا ہی قصوروار زرداری ہے اور اتنا ہی قصوروار پھجلو ہے، پھجا۔ اس پھجے نے کہا کہ میں زمین اتنی گرم کر دوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک قانون پاس ہو گیا ہے پاکستان میں، پھجے کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا۔ جو کراچی کے مفتی ہیں طارق مسعود صاحب، ان کا تعلق بھی گویا دیوبندی مسلک سے ہے، لیکن انہوں نے آج ایک بڑی عمدہ بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو دیوبند کے علماء کرام ہیں، ان کو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بدنام کر رہے ہیں، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہمارے علماء جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ زبردست بات کہی ہے انہوں نے، بالکل حقیقت بات یہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج کی جو بڑی اہم امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب خالی رحیم یار خان کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ اسکرین لگی ہوئی تھی، بڑی بڑی ٹی وی اسکرین لگی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب پوری دنیا سے مخاطب تھے۔ پھر جب ہم یہاں پر انٹرنیٹ پر یہ پروگرام دیکھ رہے تھے تو بار بار اس میں جو انٹرفیرنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہوا، پھر خان صاحب دیر سے آئے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی لوگ تیار نہیں ہیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں تو آپ ذرا لیٹ کریں، جبکہ خان صاحب بہت پہلے ہی رحیم یار خان پہنچ چکے تھے۔ بلکہ میں نے اپنی ایک دو ٹویٹ بھی کی، میں نے کہا کہ بھئی خان صاحب کہاں ہیں، اللہ رحم کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے کوئی غلط سلط کام کر دیا۔ ویسے ہی کبھی خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے، تو میں ڈر گیا تھوڑا سا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے پہنچ جائیں۔ بہرحال خان صاحب لیٹ پہنچے اور 8:05 پہ جو ہے وہ آغاز کیا گیا ان کے جلسے کا۔ تو بھئی یہ تھی کچھ آج کی خبریں۔ خان صاحب نے بہرحال بڑا لتاڑا ہے، بڑا جیسے خان صاحب لتاڑتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے چلتے چلتے میں آخر میں یہ بس آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ خان صاحب نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا، یہ ٹیٹوے سے، اس کو ہم اردو میں ٹیٹوا کہتے ہیں، یہ ٹیٹوے سے پکڑ لیا ہے۔ خان صاحب اب چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور خان صاحب اب وہ حال کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ بلی جب کبوتر کو پکڑ لیتی ہے تو بلی ذرا ہلکا ہاتھ رکھتی ہے تو کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ شاید بلی چلی گئی، تو وہ جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کبوتر، بلی وہیں اس کو جھپٹا مارتی ہے ایک دم زور سے کہ اوئے تھے ٹھہر، تو کتنے جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے ان کا وہ حال کر دیا ہے کہ نہ وہ خان صاحب اب ان کے لیے یہ ہڈی ہو گئے کہ نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے۔ اب خان صاحب نے ان کو جو ہے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے۔ ویل ڈن خان صاحب، میں بڑا خوش ہوا آپ کی پالیسی سے۔ دوسری بات یہ کہ خان صاحب اس لیے بھی ہڑتال کی کال نہیں دے رہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرا وطن ہے، ان کا کیا ہے؟ یہ تو ڈاکو چور لفنگے لچے یہ آئیں، یہ حکومت رول کریں گے اور چلے جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، ان کا کیا بگڑے گا؟ زرداری کا دیکھ لیں، حکومت کرنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ زرداری آج پورا سندھ تباہ ہے۔ خان صاحب نے جب شروع کیا، آغاز کیا اپنے جلسے کا، تو انہوں نے کہا ابھی بھی میں پتہ نہیں کتنے ٹرکوں کے ٹرک جو ہے سندھ کی طرف روانہ کر آیا ہوں، سندھ کی نہ گفتہ بے حالت ہے، اور عمران ریاض خان جو ہیں زبردست کام کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو کام کیا وہ کام آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ نے چاہا۔ تو پھر خان صاحب نے سیلاب کا کہا، پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے 8 گھنٹے میں جو ہے 14 ارب روپے سے زائد روپے جمع کرے پاکستانیوں کے لیے۔ پھر خان صاحب نے جو تقریر کا سلسلہ کیا، تو بات یہ کہ شہباز شریف یہ تو بھاگ جائیں گے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ جس دن ان کو بھنک پڑی ان کے کان میں کہ جی ان کی حکومت جانے والی ہے، یہ اسی دن فلائٹ سے جو ہے لنڈن نکل لیں گے، یہاں نہیں رکیں گے یہاں، چونکہ ان کا کچھ ہے ہی نہیں پاکستان میں میرا مجھ جیسے پردیسی کا ہے، ان کا نہیں ہے، یہ تو رہنا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی یہ جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے اس میں مشینری کی بات ہو رہی ہے، مریم نواز کے داماد کے لیے انڈیا سے مشینری منگوائی جا رہی ہے۔ بتائیے، خدا کا خوف دیکھیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو لیجیے، میں ذرا سا ایک کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ لیجیے۔ 4 مہینے بعد ڈالنے سب فلیٹ آئے گا سر، چلیے اس کو ذرا ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوں۔ ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آئے گا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ہے کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی، ہیز ہر
سن ان لا اینڈ ویل ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا دو کام ہوتا ہے سر. ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں, پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رینگر خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. اچھا, دو کام بتائے تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے اچھا, تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا وہ ایک پڑتا ہے. نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی ECC میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن اپنا ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی میں وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر کی بات ہے سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. سنا آپ نے, آیا یقین کہ کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو بس میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہمارے ملک سے محبت نہیں ہے. یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. اور پھر آپ نے اس کا دیکھا شی کہوں کہ ہی کہوں, اس نے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ جی جو ہماری فوج ہے, فوج کو انہوں نے لتاڑ دیا کہ جی وہ عمران خان کی مدد کرتی ہے, عمران خان کی ہیلپ کرتی ہے, وہ اس کی لاڈلی ہے فوج. وہ عمران خان کی کہاں سے لاڈلی آ گئی؟ اس نے تو پٹخ کے مارا عمران خان کو 3-4 مہینے پہلے. انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی کے معاملے میں نہیں بولتے. تو اب ان کو نیوٹرل ہی رہنے دو بیچاروں کو. آپ ان کو نیوٹرل بھی نہیں رہنے دیتے. آپ کا تو وہ حال ہے کہ سانو بھی کھڈاؤ نہیں تو کھیڑ مٹاؤ. وہی پنجابی کی مثال ہے نا, کہ جیسے ہم بچپن میں ہم کھیلتے تھے کہ بھائی ورنہ ہمیں بھی کھلاؤ ورنہ ہم کھیلنے نہیں دیں گے. وہ پٹھو گرم ہم کھیلتے تھے, وہ مارتے تھے. تو وہ جب ہمارے لگتا تھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو ہم وہ جو پٹھو ہوتے تھے وہ اٹھا کے ہم بھاگ جاتے تھے. تو وہ حساب کر رہے ہیں. یہ بتائیے, خدا کا خوف کیجئے. آپ ملک کو چلا رہے ہیں یا پٹھو گرم کھیل رہے ہیں؟ آپ پٹھو گرم تو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ, فکر نہ کیجئے, زبردست ہوں گے آپ کے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, شیئر کر دیجئے, لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. پورا پروگرام جب تک آپ نہیں سنیں گے آپ کمنٹس نہیں بنا سکتے. تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھا کریں کہ کیا بات ہے, کیا پروگرام کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے, اور پروگرام میں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.